اگر آپ میں ہمت ہے تو امام مسلم کو جھوٹا کہہ کے دکھائے۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر محدثون نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور حدیث پاک اس کا مطلب تابعین نے اس روایت کو آگے بڑھایا، تو تابعی کو تو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تابعین کو کنہوں نے سنایا؟ صحابہ نے سنایا، تو صحابہ کرام کی بھی بے ادبی اگر کوئی کرے گا، اللہ اکبر! کیا بزرگان دین نے یہ نہیں فرمایا تمام صحابہ کی بات الگ ہے، کسی ایک بھی صحابی کی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا حشر برا ہوگا۔ اور خاص کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر! تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیا صحابہ اپنی مرضی سے کچھ حدیث بیان کرتے ہیں؟ نہیں۔ کن کے قول پر بیان کرتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک دیکھا اس کو بیان کیا۔ اب حدیث کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہے، میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرضت علی اعمال امتی، سبحان اللہ، مجھ پر میری امت کے عمل امتی نہیں، میری امت کا ایک عمل نہیں، اعمال امتی، میری امت کے جتنے بھی عمل ہیں سب میں نے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، عرضت علی اعمال امتی، اور حدیث میں آگے یہ ہے کہ نیک عمل بھی میں نے دیکھ لیا اور بد عمل بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو ہم جو نیکی کرتے ہیں، جو کر چکے، جو کل کرنے والے ہیں انشاءاللہ، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ کیا کیا عمل کریں گے، ایڈوانس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر! پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم، ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا رہا ہے، اس عمل کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، اور برے اعمال میں کسی نے مسجد میں تھوک نکال دیا اور اس کو صاف نہیں کیا، اس کو بھی میں نے دیکھ لیا، وہ عمل بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر! کیا پتہ چلا؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے نبی سے چھپا نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ امام مسلم نے، دیگر محدثون نے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، ایسے کہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو ان سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت کو ضعیف کہے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ ان آیتوں کا مفہوم یہ کہ اے میرے نبی، قیامت کے دن جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوں گے ان سب کے آپ گواہ ہوں گے۔ تو سب کا گواہ ہونے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہم نے کون کون سے عمل کیے ہیں، اور گواہی کے لیے ہمارے ایمان کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں۔ پھر مزید اس پر ایک اور حدیث تاکہ اور تقویت ملے، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنے رکوع کو، اپنے سجدوں کو صحیح سے ادا کرو۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہیں اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہے۔
رکوع ظاہر ہے ہمارے نبی جب نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ آگے ہوتے تھے یا پیچھے ہوتے تھے؟ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ حضور کے آگے یا پیچھے؟ پیچھے پڑھتے تھے. لیکن ہمارے نبی نماز کی حالت میں ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ سے نماز کے بعد کہ تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے نہیں ہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور خشوع یہ تو دل کی کیفیت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اپنے رکوع کو بھی صحیح سے ادا کرو. رکوع بھی چھپے نہیں ہے، خشوع بھی پوشیدہ نہیں. خشوع تو دل کی کیفیت ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں اس میں آپ کا اخلاص کتنا ہے. اس لیے کہ ہم الحمدللہ جب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے. اب نماز میں قرآن سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ بتائیے. سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کر پڑھنا. تو کوئی جب سمجھ کر پڑھے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو وہ یہ سوچے گا یہ تمام تعریف ہے کیا؟ کیا صرف سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، کیا صرف یہ اللہ کی تعریف ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا. فمن ذکرک فقد ذکرنی، اور میرے حبیب جس نے آپ کو یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. تو حضور کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر، حضور کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کی تعریف. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو صرف سبحان اللہ وہاں بھی پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن نعت مصطفیٰ سے روکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نعت پڑھنا بھی اللہ کی تعریف ہے. اس لیے کہ ہم نعت میں کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورتی والے، اور اے لوگوں کے سردار، ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، یا رسول اللہ آپ کے چہرے مبارک کے صدقے میں یہ چاند اور سورج روشن ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو یہ ہے کہ چاند شق ہوں، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہے. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا مختار بنایا کہ چاند بھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہے، سورج بھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جانور بھی آپ کو جب دیکھتا ہے تو اپنی شکایت، اپنے مالک کی شکایت آپ کے پاس آ کر کرتا ہے. اب یہ شکایت کیوں کرتا ہے؟ اس جانور کو بھی پتا ہے کہ میں چھوٹی آواز میں بات کروں گا، عام انسان نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان کو سمجھتے ہیں، تبھی تو جانور شکایت کرنے کے لیے آتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رحمت للعالمین کہیں گے تو رحمت للعالمین بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. تو چونکہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تو آپ حضور کو رحمت للعالمین کہہ کے پکاریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ مقام حضور کو اللہ نے دیا. حضور کی خوبصورتی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو یہ حسن یہ جمال کس نے حضور کو دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو حضور کے چہرے مبارک کی تعریف کرنا، حضور کے کان مبارک کی تعریف کرنا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ چونکہ سننے کی طاقت اللہ نے دی، تو حضور کی کان کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کرنا کہ جب بھی کوئی حضور سے آ کر مانگتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور نے لا نہیں فرمایا، کبھی منع نہیں فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور حضور اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کی اگر آپ تعریف کریں گے، کیسی تعریف؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا؟ حدیث میں ہے کیا ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے لیے جہاں ہزاروں صحابہ تھے، پانی کے پیالے میں مبارک ہاتھ ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری نہیں ہوئے؟ تو حضور کی اس طرح تعریف کرنا، یہ معجزہ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا۔ تو حضور کی یوں تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہم جب نماز میں اس طرح اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کس اخلاص سے، کس عقیدے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، کیوں تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تو نماز پڑھنے والا کس عقیدے سے پڑھتا ہے؟ کیا حضور کی گستاخی میں پڑھتا ہے یا حضور کی تعظیم میں پڑھتا ہے؟ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کی بات آ گئی تو اور بھی بات کر لیتے ہیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین سنیں گے تو عالمین کا لفظ قرآن میں کئی طریقوں سے آیا۔ ایک جگہ رب العالمین، ایک جگہ ذکر للعالمین، ایک جگہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو یہاں بھی عالمین کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ عالمین کو نسبتاً فرمایا، یعنی عالمین کو اللہ سے نسبت۔ اور ذکر للعالمین یعنی قرآن کریم یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور جب حضور کی بات آئی تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو رب فرماتا ہے جس کا میں رب ہوں، میرا کلام اس کے لیے نصیحت اور میرا نبی ان سب کے لیے رحمت۔ تو عالمین کا لفظ آپ سنیں گے تو آپ کو رب العالمین بھی یاد آئے گا، ذکر للعالمین بھی یاد آئے گا، اور رحمت للعالمین بھی یاد آئے گا۔ پھر الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، لیکن یہ لفظ رحیم ہے نا، اللہ نے اپنے لیے تو فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہے کہ نہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا اللہ نے فرمایا مومنین کے لیے میرا نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا۔ اور کس کے لیے بنایا؟ بالمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت کرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، الحمدللہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہم ہمارے نبی کا ادب کرتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہم صحابہ اولیاء کا ادب کرتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو جب ہم مومن ہیں تو حضور آج بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب مومنین کے لیے مہربان ہے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے نبی
1400 سال ہو گیا پردہ فرمائے، آج بھی رحمت ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جیسے وہابی کہتا ہے نا کہ حضور رحیم تھے اب نہیں ہیں، تو آپ اس سے آرگیو کرنے مت جاؤ۔ کیوں؟ اگر وہ مومن ہوگا تو حضور کو رحیم مانے گا، اگر وہ مسلمان اپنے کو کہتا ہے تو حضور کو رؤوف مانے گا، اگر وہ حضور کو رحیم نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ اپنے کو مومن نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن میں تو بالمؤمنین ہے نا، تو جو مومن ہوگا وہ ہمارے نبی کو رؤوف اور رحیم آج بھی مانے گا۔ تو وہابی، نجدی، دیوبندی اگر یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو سرکار کی شان بیان کی گئی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ انسان کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا؟ کیا کافر کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف دیکھ لے، مسلم شریف دیکھ لے، تمام حدیث شفاعت دیکھ لے، کیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے اور سب آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ کیسے؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، شفاعت کیجئے۔ اب اللہ کے نبی کی تعریف کب؟ قیامت کے دن۔ صرف تعریف کریں گے یا مدد بھی مانگیں گے؟ مدد بھی مانگتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے کوٹ میں اللہ کے نبی کی تعریف کرنا اور اللہ کے کوٹ میں اللہ کے نبی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، تو دنیا میں یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تو نبی سے مدد مانگنی ہی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تعریف ہوگی، ان سے بھی مدد مانگیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مانگیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مانگیں گے مدد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد مانگیں گے، اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب آ کر مدد مانگیں گے، سب حضور کی تعریف کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ روز جزا کا مالک تو اللہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان دکھا رہا ہے کہ تمام انسان ایک ایک نبی کے پاس ہو کر میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور سب کے سب میرے حبیب کی تعریف بھی کرے اور میرے حبیب سے مدد بھی مانگے، اور میرے حبیب جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ تو قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بھی مدد کرے گا، اس دن بھی ہمارے نبی مدد فرمائیں گے۔ اور کیسی مدد؟ ہمارے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ ایک اور روایت شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ مزید فرمایا انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن میں زمین میں جتنے درخت ہیں، آپ کے درخت کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں حضور؟ گھاس، برکو۔ کتنے برکو ہیں یہاں پہ؟ کتنے درخت ہیں؟ کیا آپ نے آپ کے اس شہر میں چٹاگانگ میں کبھی گن کر دیکھا ہے؟ گن نہیں سکتے۔ پورے بنگلہ دیش میں کتنے درخت ہیں ہم نہیں گن سکتے۔ حضور فرماتے ہیں لِأَكْثَرَ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، روئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ من شجر وحجر، پتھر کتنے ہیں؟ پتھر کو کیا کہیں گے حضور؟ پتھر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے نیچے پتھر کتنے ہیں؟ آپ ریلوے کراسنگ کے پاس چلے جائیے، کتنے پتھر ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن آقا فرماتے ہیں